آیت نمبر 31 سورۃ الانعام سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ کچھ آیات پچھلے جمعہ ان کی تفسیر بیان ہو گئی تھی، بس ان کا ترجمہ عرض کر کے پھر اس رکوع کو آج مکمل کریں گے آخری حصے کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ ارشاد ہے، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے رسول مکرم، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ ارشاد ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں موقع ہے اپنی آخرت کے لیے ہم کچھ کر لیں، اور جس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اس نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا، وہ خسارے میں ہے۔ پھر فرمایا دنیا کی زندگی یہ تو بس کھیل تماشا ہے، یعنی اس میں اس قدر انہماک نہ ہو کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کی طرف مشغول ہو جائے۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو مشرکین، کفار، منافقین آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کا نہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور آپ سے پہلے بھی کتنے ہی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی، سو انہوں نے اس تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں، اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے سب سے پیارے لوگ انبیاء ہیں، رسول ہیں، تو رسولوں نے بھی صبر کیا ہے، انہیں بھی اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو صبر نہ کریں، یا جو یہ سمجھے کہ نہیں میں صبر نہیں کر سکتا؟ تو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ تنگیوں میں بھی راحت پاتا ہے، اور جو صبر سے محروم ہو جائے وہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود راحت میں نہیں رہتا، وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے، بھروسہ نہیں ہوتا اللہ کے پر، سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ جو تھوڑا سا گھاٹا پڑ گیا اس کی ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ مال کا انبار لگا ہے لیکن سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ تو صبر بہت اچھی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ ایک بات عرض کی تھی، بات بڑی اہم ہے اس لیے پھر دہرا دوں گا کہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہنچے تو انسان اس پر صبر کرے، صبر کی ایک اور بڑی اہم قسم ہے جو ہم سب کے لیے ہے، جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس کے لیے بھی ہے، وہ صبر۔ وہ صبر کیا ہے کہ جب نفس ابھارے برائی کی طرف، جب شیطان اکسائے گناہ کی طرف، اس وقت خود کو روکنا، ضبط نفس، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے نا یہ والا صبر، وہ فقیر بھی ہو تو بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ صبر جس کو نہ ملے وہ بادشاہ ہو کر بھی فقیر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اس سے اگلا حصہ پچھلے جمعہ نہیں بیان ہوا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 35 ہے، ارشاد ہے، اور اگر ان لوگوں کی بے اعتنائی آپ پر دشوار ہے تو آپ اگر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس ان کا مطلوبہ معجزہ لے آئیں،
تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تفسیری حصہ جو میں نے کہا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو اے مخاطب، اے سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، تو ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جانا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس مشرکین آتے، کہتے اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہلے نبیوں کے پاس یہ معجزہ تھا، آپ وہ معجزہ دکھائیں نا. دیکھیں ہر دور میں جو اس دور کی ڈیمانڈ ہوتی اس کے مطابق معجزہ ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، سنت الہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کوڑ کا برس کا علاج نہیں تھا. اس دور کے جو طبیب تھے، اس دور کی میڈیکل سائنس اس سے عاجز تھی اس کے علاج سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا. آپ برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کی عطا سے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جادوگروں کا عروج تھا. فرعون مقابلے کے لیے جادوگروں کو، اب بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیتا ہے اپنے دربار میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو دور تھا یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا. بڑے بڑے لوگ قادر الکلام شاعر تھے، بیٹھے بیٹھے بغیر کسی تیاری کے فی البدی 100 شعر کہہ دیا کرتے تھے. اور ایسا ایسا کلام کہتے تھے کہ ان کی شاعری سن کر، ان کا کلام سن کر لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے. مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور پھر جس کا کلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا اس کے کلام کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. اب یہ چیلنج ہوتا اس طرح کا کوئی اور کلام لاؤ گے تو اس کو اتار کر اس کی جگہ لگا دیا جائے گا. تو جو اچھا کلام ہوتا وہ لایا جاتا، پہلے کلام کو اتار لیا جاتا. لیکن 7 ایسے قصیدے تھے جو کبھی بھی نہیں اترتے تھے، وہ اتنے زبردست تھے. ان کو 7 معلقات کہا جاتا ہے. آج بھی درس نظامی کے نصاب میں ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو دین پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، عالم دین جو بن رہا ہے، وہ عربی کے اس دور کے الفاظ کے معنی کو سمجھ سکے. تو 7 ایسے قصیدے تھے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکے رہتے، اس وجہ سے انہیں معلقات لٹکے ہوئے کہا جاتا. 7 تھے وہ. تو بڑا زبردست وہ دور تھا شاعری کا. تو ایسے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشرکین نے کئی طرح کے جملے کسے، بڑی باتیں کہیں، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ ابتر ہیں، ان کی نسل مٹ گئی، ان کا مشن ختم ہو گیا، یہ تو ناکام ہو گئے معاذ اللہ. 3 آیتیں اتری. سب سے مختصر صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے دیکھا، دنگ رہ گئے. ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے جب ان تینوں آیتوں کو پڑھا، اس نے تو مصرے سمجھے، شاعری سمجھی. اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور شاعر آیا، اس نے ما ھذا کلام البشر پر لائن لگائی اور پھر آگے لکھا ان ھذا الا کلام البشر. ہاں وہ بشر کا کلام نہیں، لیکن یہ جو آخری لکھا ہوا ہے نا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے. حالانکہ وزن وہی تھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پر لکھا. لیکن دیکھنے والے جان گئے یہ کلام بشر ہے اور وہ کلام الہی ہے. اب معجزے تو دکھائے جا رہے تھے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن چیلنج کر رہا ہے بھئی تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں، تو اس جیسا تم بھی بنا لو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں اس کو اکثر دہراتا رہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کے دلائل سن کر.
بہت بڑی دلیل ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ. اچھا کتاب نہیں بنا سکتے، چلو 10 صورتیں بنا لو. 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، چلو ایک صورت بنا لو. ایک صورت نہیں بنا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو. تم نہیں کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم کبھی بھی اس جیسی کتاب، اس جیسی صورت، اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے. تو معجزات تو تھے، اور جو معجزہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی تھا. جیسے دلائل ہونے چاہیے تھے ویسے ہی دلائل تھے، اور جس ڈھب، اسلوب اور قرینے سے ہونے چاہیے تھے اسی طرح تھے. لاجواب ہو گئے، ایسے لاجواب ہوئے کہ سیدی رضا نے کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کلام کرنا بھول جاتے تھے. اتنے زبردست دلائل کے باوجود، اتنے عظیم معجزات کے باوجود، اور ایسے چیلنجز جس کے سامنے وہ سب بے بس تھے، پھر بھی انہوں نے کہا جی وہ والا معجزہ دکھاؤ نا، ذرا ایسا معجزہ لاؤ نا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کے شدید چاہنے والے تھے، جو بھی ہو، جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہو پوری کروں، یہ ایمان لے آئیں. جو بھی ان کی جائز ڈیمانڈ ہو وہ پوری کر دی جائے، کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں، کیونکہ آقا تو ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے نا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں حبیب، یہ نہیں ایمان لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہن کو کشادہ کرنا پڑے گا نا، براڈ مائنڈڈ ہونا پڑے گا. وہ پہلے ہی تعصب لیے بیٹھے تھے. بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں مان رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں ہم نے جو ذہن اپنا پختہ کر لیا نا، تو ہم جتنے مرضی اس میں خوبیاں دیکھ لیں ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. تو جیسے نفرت ہوتی ہے وہ کسی چیز کو قبول کرنے نہیں دیتی، ایسے ہی محبت بھی کسی کا عیب بھی ماننے نہیں دیتی. تو یہ جذبات جب حاوی ہو جائیں تو پھر انسان دلائل کو نہیں مانتا. تو اللہ نے فرمایا یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، آپ کچھ بھی لے آئیں ان کے لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. یعنی اس کی قدرت سے باہر کچھ نہیں ہے. وہ چاہے تو ہر انسان کا دل اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جدھر چاہے دل کو پھیر دے. وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، جیسے ہماری 2 انگلیوں میں کوئی چیز ہوتی ہے ایسے اللہ کے اختیار میں جدھر چاہے پھیر دے. اس لیے فرمایا تم دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ. تو دلوں کو پھیرنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ اگر چاہے تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اس نے اختیار دیا ہے، بتا دیا ہے، علم دے دیا، فکر دے دی، اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیج دیا. اب انسانوں کو اختیار دے دیا، ہاں بھئی آؤ گے میری طرف تو رحمت تمہیں سینے سے لگائے گی، جنت تمہارے لیے کشادہ ہے. نہیں آؤ گے تو تمہیں زبردستی ایمان کی طرف نہیں لایا جائے گا. اس لیے فرمایا اے سننے والے تو جاہل نہ بننا، دھیان میں رکھنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے یہ اختیار بندوں کو دے دیا ہے. جو ایمان قبول کرے گا اس کے لیے جنت کشادہ ہے. پھر فرمایا دعوت اسلام کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں، اور مردہ دلوں کو اللہ اٹھا لے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. جتنی مرضی اچھی بات ہو، اگر اس کو دھیان سے کوئی نہیں سنے گا تو دل میں نہیں جگہ پائے گی. آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں اور دیکھ رہا ہوں، موبائل میں مصروف ہے. بات جی میں آپ کی سن رہا ہوں اور مصروف کہاں ہے؟ موبائل میں. آپ جانتے ہیں کہ جس کی نظریں آپ کی طرف نہیں ہیں اس کے دل میں آپ کی بات بھی نہیں اترے گی. اس لیے فرمایا جو دھیان سے سنے گا، توجہ سے سنے گا، وہی حق کو قبول کرے گا اور وہی اس کی طرف آئے گا. اور انہوں نے کہا اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہی کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کا مطلوبہ معجزہ نازل کر دے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. جتنے مرضی دلائل آ جائیں، معجزے آ جائیں، حضور چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی جادو ہے.
پھر ارشاد ہے اور زمین پر چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے، تمہاری ہی طرح جماعت ہے۔ امم امثالکم، تمہاری مثل جماعت ہیں، یہ بھی امم ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اب آج کچھ عرصہ پہلے یہ سائنس نے جانا کہ جو جانور ہیں یہ بھی جھنڈ بنا کر رہتے ہیں۔ ہاتھی ایک لشکر ہوتا ہے، ایک جھنڈ ہوتا ہے ان کا، اسی طرح دیگر جانور ہیں جھنڈ بنا کر اکٹھے ہو کر رہتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چیونٹیاں ہیں، یہ بھی ایک گھر ہوتا ہے، ایک کالونی ہوتی۔ یہ دیمک ہے، ایک گھر ہوتا ہے، ایک کالونی ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی۔ مکھیاں ہیں، ایک ملکہ ہے، کتنا بڑا چھتا ہے شہد کا۔ اسی طرح اڑنے والے پرندے ہیں، تو یہ سب جماعت کی صورت میں رہتے ہیں۔ ڈار کی ڈار آتی ہے، سائبیریا سے پرندے اڑتے ہیں، ایک نہیں آتا، دو نہیں آتے، پوری جماعت آتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے۔ تو یہ جانور، پرندے، حشرات الارض، یہ سب امم بن کر رہتے ہیں۔ یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، آج سائنس کو پتہ چلا ہے، لیکن ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ جانور کیسے رہتے ہیں، کس طرح یہ اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ امم امثالکم کا معنی قرآن پڑھ کر صحابہ کو سمجھ آ گیا، عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ گیا، لیکن سائنس کو آج پتہ چل رہا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج کی حب قرآن کانفرنس کا ہمارا یہی عنوان ہے۔ ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ قرآن سے دور ہو رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس طرح قرآن کریم کے متصادم نظریات کو ہمارے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ جو قرآن کریم سے متصادم نظریات ہے ہمارے ذہنوں کو انڈیلا جا رہا ہے، اور ہمارے ذہنوں کو اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے کہ قرآن تو سائنس کے خلاف ہے۔ سائنس کا اصول دیکھو، پوری دنیا مان گئی، سائنس مان گئی، لیکن قرآن کا اصول ہی غلط ہے۔ آج ہمارا یہی عنوان ہوگا کہ جو سائنس نے آج جانا ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ تمہاری سائنس غلط ہو سکتی ہے، ہمارا قرآن غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمام امم امثالکم، اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا لوح محفوظ میں ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ کون؟ انسان، صرف تم نہیں، یہ چرند پرند کیڑے مکوڑے ساری مخلوقات اللہ کے حضور حاضر ہوں گی۔ حضور کی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی سنائی ہے، کہ وہ جانور جس کے سینگ تھے اس نے بغیر سینگ والے کو مارا تھا، اب یہ بھی آئیں گے، ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ سینگوں والے کے سینگ اس کو لگائے جائیں گے، وہ اس سے بدلہ لے گا، جب بدلہ ہو جائے گا تو پھر سب مٹی ہو جائیں گے، ان کی زندگی ختم۔ تو ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ بھئی جن کے شعور کا لیول یہ ہے، جن کو بہت تھوڑا شعور دیا گیا، جب ان سے ظلم کا حساب لیا جائے گا، اے انسان تو شعور کی چوٹی پر ہے، تجھے تو اللہ نے علم دیا، فہم دیا، حواس خمسہ ظاہرہ دیے، حواس خمسہ باطنہ دیے، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تو ظلم کرتا رہے ہو، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تیرا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں معاشر کا دن بڑا سخت ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی فکر والی بات ہی کوئی نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، جو مرضی کر لو، کو شفاعت کا وہ معنی بیان کیا جاتا جو ہے نہیں۔ ایک طبقے نے شفاعت کا انکار کر دیا، اور ایک طبقے نے قیامت کی سختیوں کا انکار کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ اس دن کی سختی ایسی ہے کہ اول وقت جب ہوگا تو انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور جب مصطفیٰ کریم اپنی پیشانی اس تپتی ہوئی زمین پر رکھیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ پھر حضور سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے سراپائے حمد و خوبی سر انور اٹھائیے، سل مانگیے، شفاعت کیجئے، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو شفاعت بھی ہوگی پر حساب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت حساب سے بچائے۔
ہماری بے حساب بخشش فرما دے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر گامزن کر دے۔ یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اس طرح کی آیات پر ایک ہمارے ہاں تنازع بن جاتا ہے شرک کے فتووں کا، اور ایک اختلافی موضوع ٹھیک ٹھاک پھن پھیلائے وہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں صرف ایک بات عرض کروں گا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آئے تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا اگر تم سچے ہو؟ تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، بتاؤ بھائی، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے قبلہ بنا لیا ہے، یہ تمہیں بچائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ ہمارا قبلہ تو مکہ معظمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، لیکن کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو قبلہ بنا لیا۔ ہمارے رہنما تو سید عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کسی نے جو بائیڈن کو اپنا رہنما بنا لیا، اور کسی نے کس کو بنا لیا۔ کہاں کہاں ہماری توجہات ہیں، ہماری خارجہ پالیسیز کیسی ہیں، اور ہم کس حال کو پہنچ گئے۔ اب ہم آپس میں لڑ لڑ کر اس حال کو پہنچ گئے کہ ایک کمزور ترین ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور ہمیں غیرت تک نہیں آئی۔ وہ حفیظ طائب کا بڑا ایک خوبصورت کلام ہے، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ہم نے اپنا قبلہ بدل لیا، ہم نے اپنا رہنما بدل لیا۔ اقبال نے کیسا تڑپ کے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ دعائی مانگ سکتے ہیں اللہ عالم اسلام کو متحد فرمائے، اور اس دکھ کی غم کی گھڑی میں اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔